سوال ہوا کہ یہ بات معلوم ہے اہل الحدیث کے نزدیک کہ صحابی کی عدالت کو نہیں دیکھا جاتا، یعنی الصحابہ کلہم عدول کہا جاتا ہے، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ حدیثوں کی شرط ہے نا کسی کی روایت قبول کرنے کے لیے عادل بھی ہو اور وہ ضابط ہو، یعنی وہ کوئی بد عقیدہ برا انسان وغیرہ نہ ہو، اس کی عدالت بھی صحیح ہے، اس کے اعمال صحیح ہیں، اور ضابط ہے یعنی اس کا حافظہ وغیرہ بھی صحیح ہونا چاہیے، تو اس کی بات لیتے ہیں نا۔ تو صحابہ کا بھی کس طرح دیکھیں گے کہ یہ صحیح صحابی تھا، یہ صحیح نہیں تھا، یہ برا، اس طریقے سے نہیں ہے۔ باقی راویوں کو دیکھا جاتا ہے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اہل حدیث کا، کہ وہ سارے عادل ہیں۔ صحابی کا نام بتا دینا کافی ہوتا ہے، فلانے نے فلانے سے روایت کی، یہ صحیح تھا، یہ ضعیف تھا، فلانا تھا، اور اس نے اس صحابی سے کی، پھر وہ صحابی کو نہیں دیکھتے کہ صحیح ضعیف۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا وہ جتنے بھی حالتیں ہیں سب میں ہی وہ ثقہ اور قابل اعتماد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی منزلت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی شبہات پھیلاتے ہیں کہ ان بھلے وہ عادل ہوں اور صحیح ہوں، سارے عدول ہوں، لیکن حدیث میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سوء حفظ نہ ہو، یعنی کوئی حافظے کا کمزور نہ ہو، وہ تو ہو سکتا ہے کسی کے اندر۔ اور ان کے درمیان منافقین بھی تھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یعنی صحابہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان نازل ہوا جس کو ہم بنیاد بناتے ہیں احادیث کی تحقیق کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کسی کو ہم کو نقصان پہنچا دو۔ تو یہ تو صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، حالانکہ صحیح بات جو ہے اس کا طویل قصہ ہے، اور بہت سارے علماء نے دفاع کیا ہے اور رد بھی کیا ہے کہ اس طریقے سے نہیں تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے صحابی انہوں نے اس طرح کیا تھا، اس کی کافی تحقیق ہے۔ لیکن یہ سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ہم صحابی کی عدالت کو پھر کس نظر سے دیکھیں گے، ہم اس کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں جب اللہ جل وعلا نے ہی ان کا تزکیہ کیا ہے صحابہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عادل قرار دیا ہے، تو پھر کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ صحابی کی جو عدالت کی بحث کرنا، یعنی صحابہ بھی کوئی اس سے اوپر تو نہیں ہے کہ ہم ان کا محاسبہ نہ کریں، یہ جیسے اسحاق جوہال والا یا انجینئر علی مرزا وغیرہ اور اس قسم کے جو دوسرے لوگ ہیں، مودودی نے بھی جو کتاب لکھی معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کے بارے میں وہ تعان وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ اس مسئلے کے اس وجہ سے قائل ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح آسمان سے اتر کے دنیا ہے نعوذ باللہ، یعنی ان سے کچھ ان کے بارے میں کلام نہیں کیا جا سکتا، ان پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جو سلفی ہیں وہ ان کی غلطیاں ہونے کے باوجود جو ہے ان کو جنتی تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی زبان کو خاموش احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں، خود بھی رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو عدل و انصاف نہیں کر پائیں گے اور اپنا نقصان کریں گے، اور آپ کو کوئی جو ہے حاکم مقرر نہیں کیا گیا ان کے درمیان سے غلط کا۔ وہ دونوں جس طرح بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، خوش کر دیتا ہے، تو آپ اپنی زبان تان دراز نہیں کریں، بیچ میں سے ٹانگ نہ اڑیں، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ مگر یہ لوگ جو ہے اس کے نام پر کہ ہم حق بیانی کر رہے ہیں، ہمیں کیوں اس سے روکا جائے، جو چیز سچ ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اس طور پہ جو ہے وہ یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں، تو وہ صحابہ کو بھی جو ہے اس چیز سے اوپر نہیں سمجھتے کہ ان کے بارے میں ہم کلام کر سکتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جو عدالت ہوتی ہے اس تعلق سے طویل کلام ہے، معروف ہے، اہل علم کرتے ہیں، اور یہ جو شبہ ہے سب سے پہلے معتزلہ نے پیش کیا تھا۔ معتزلہ یعنی صحابی ہونا کافی نہیں ہے کسی کی عدالت کے لیے، اور یہ شبہ جو ہے زیدیوں کے پاس بھی تھا اس زمانے میں بھی۔ اس سے پہلے زیدی کون ہوتے ہیں؟ شیعہ ہوتے ہیں۔ شیعوں میں اوروں سے تھوڑا ہلکا طبقہ، شاید ظاہری شرکیات نہ ہو مگر پھر بھی وہ شیعہ ہیں، تفضیلی ہیں، بہت ساری غلط چیزیں ان کے اندر۔ اسی لیے اس میں بہترین کتاب ہے ابن الوزیر الیمانی کی کتاب، جس میں اس شبہ کے اوپر پورے ان کے بہت سارے انہوں نے اس میں جو ہے فصل یعنی چیپٹرز قائم کیے ہیں۔ اس میں الروض الباسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، اسی طرح الواسم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، یہ دونوں کتابیں ان کی۔ اس میں اسی قسم کے مضامین صحابہ کی عدالت پر شک کرنا، صحابہ کے کچھ جو ہے عیوب نقائص یا ان سے ہونے والی خطائیں گناہوں کو دلیل بنا کر ان پر کلام کرنا، بات کرنا، کسی کو غلط کی صحیح قرار دینا یا اس کی بات قابل قبول نہیں وغیرہ، اس طریقے کی باتیں اس دور سے لوگ شبہات پیش کرتے تھے، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ تو مشہور شبہات ہیں، اس قسم کے پیش کرتے رہتے ہیں صحابہ کے تعلق سے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف ہے اور اللہ کی بات کو سچا جانتے ہیں، تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔